نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات اس امر کے ساتھ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، پیارے حبیب پر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ انوکھی بھیک یہ ایک واقعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، جب فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ فقیر سب سے پہلے سخی کی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، مال کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جب مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک حقیقی کہتا ہے، اے مسلمانوں، ہم اولاد سے پاک ہیں، ہم دھن دولت سے بے نیاز ہیں، لہذا جب ہمارے یہاں مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارا دامن مقصد کو بھر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ درود شریف کے فوائد بے شمار ہیں جو حساب سے باہر ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، نجات ملتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، دل میں رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل و جان کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہوتا ہے، قیامت کی ہولناک سختی سے نجات ملتی ہے، موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا دنیا و آخرت میں خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھ کر اپنے آپ خوش نصیب بنائیں۔ درود شریف سے خوشیاں لوٹ آئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل شریعت مطہرہ کے پابند تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن آ گئے، فقیر و تنگ دستی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، فاقہ تک کی نوبت آ گئی۔ اسی پریشانی اور فاقہ کے عالم میں عید آ گئی۔ صبح عید تھی لیکن کھانے کے لیے کوئی سامان نہ تھا، میں بے حد پریشان تھا، بچوں کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ دیگر کھانے کا کوئی چیز۔ رات تھوڑی ہی گزری تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں قندیل لیے کھڑے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ نہ معلوم یہ لوگ کیوں دروازے پر کھڑے ہیں۔ ان میں ایک شخص جو اس علاقے کا رئیس تھا
آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں سو رہا تھا، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابو الحسن اور ان کے بچے بڑی تنگ دستی میں دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ نوازا ہے، جا اور ان کی خدمت کر کے ثواب دارین حاصل کر، اس کے بچوں کے لیے کچھ کپڑے بھی لیتے جا کہ وہ اچھی طرح سے عید منا سکے اور خوش ہو جائیں، یا کچھ سامان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرمائے، اور میں درزی بھی ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کے بچوں کے کپڑے اسی وقت تیار ہو جائے اور آپ کے بچے خوش ہو کر عید منائے۔ برادران اسلام، درود شریف کی برکت سے عید کی خوشیاں لوٹ آئی۔ اگر ہم بھی عقیدت پیارے حبیب پر درود پڑھیں تو یقیناً دو جہاں کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔